زینب و سیدنا حسن و سیدنا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا محب علی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار حضرت علی سے محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پرندے کا گوشت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ اپنی مخلوق میں سے محبوب ترین شخص میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت کھائے۔ چنانچہ سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حاضر خدمت ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ گوشت تناول فرمایا۔ اسی طرح حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور رحمت کل جہاں اور رحمت ہر جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب اپنی پیاری صاحبزادی سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا تھیں، اور مردوں میں سب سے زیادہ محبوب سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ایسی عظیم شخصیات کے بارے میں ہے جن میں سے ایک ایک شخصیت کے تذکارے پاک کے لیے کئی ہفتے اور کئی دن چاہیے۔ ہمارا آج کا موضوع ہے سیدنا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی خاندانی عظمت۔ ناظرین کرام، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی عظمت کیا کم ہے کہ حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہی آپ کے بھی دادا ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا سیدنا ہاشم آپ کے پردادا ہیں، اور یہ اوپر تک نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آبا ہیں وہ سارے سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کے بھی آبا ہیں۔ سیدنا ہاشم مکہ میں قحط پڑ گیا تھا اور آپ ملک شام گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے۔ جب واپس آئے تو آپ نے روٹیوں کے ٹکڑے اور شوربے اور بے شمار اونٹ جو تھے وہ ذبح کرا کے سارے مکہ کے غرباء میں کئی روز تک، جب تک قحط رہا تو لوگ دسترخوان ہاشم پہ ہی آ کے کھانا کھایا کرتے تھے، اور پھر وہ اتنے مستجاب الدعوات تھے، لوگ ان کی طرف ہی رجوع کرتے تھے۔ پھر آپ کے دادا جان سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے جسم پاک سے مشک و عنبر کی خوشبو آیا کرتی تھی، حضور سید کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پاک جو ان کی پیشانی مبارک میں تھا، اور یہی بات تھی جب ابرہہ کا جو لشکر تھا اس کا سب سے طاقتور خوبصورت ہاتھی محمود جس کا نام تھا، اس نے موتی اور پتہ نہیں کیا کیا کھلا کے پالا ہوا تھا، دنیا بھر کی غذائیں، اور جس جنگ میں جاتا تھا بڑی کامیابیاں لیتا تھا۔ جب سیدنا عبد المطلب کا چہرہ انور دیکھا تو فوراً سجدے میں گر گیا تھا اور مکہ کی طرف ایک قدم نہیں اٹھتا تھا۔ ان سے لوگ جاتے تھے اور جا کے اپنی دعائیں کراتے تھے، اور جب بھی کوئی مصیبت آتی تو ان کو بارگاہ رب العزت میں لے کے جاتے، اور ان کا لقب بھی مشکل کشا بنا ہوا تھا۔ وہ سارے مکہ کے لیے مشکل کشا تھے۔ اور پھر ان کی جو شخصیت تھی وہ یہ جو آب زمزم ہے، زمزم کا کنواں بھی انہوں نے جو تھا وہ کھودا تھا اور اس کو تیار کیا تھا، اور پھر ان کے دور میں جو ابابیلوں والا اور ابرہہ کی جس طرح تباہی ہوئی، اور دین کو جو مٹانے لوگ آتے ہیں وہ اسی طرح مٹتے ہیں، اور وہ تاریخ ثابت کرتی ہے، اور آج تک یہ ہوتا آ رہا ہے۔ اور میں تو اسی کا حصہ سمجھتا ہوں، یہ اسی کا تصدق تھا۔ وہ جو ابرہہ کی تباہی ہوئی تھی اس کے بعد یہ خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان پاک ہیں۔ چاہے زمزم کو انہوں نے دوبارہ شروع کروایا تھا، حجر اسود کو اس کی جگہ پہ مستقل جگہ بنا کے یہ سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تھا۔ اور ناظرین کرام، جو جھگڑے ہوتے تھے اس میں بھی سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس لوگ آتے تھے اس دور میں اپنے جھگڑوں کا فیصلہ کرانے کے لیے، گویا اس دور کے چیف جسٹس بھی وہی تھے۔ سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو محافظ ناموس رسالت
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح انہوں نے حفاظت کی، اور فخر سے کہا کرتے تھے کہ میرے بھتیجے اس وقت تک تمہارے تک کافروں کے ہاتھ پہنچیں گے جب میں زیر زمین دفن ہو جاؤں گا میرے ہوتے ہوئے کوئی، اور یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی بعد میں سیدنا ابو طالب کا وصال پاک ہو چکا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو قصیدہ لامیہ ہے وہ آج تک مشہور ہے، اور جس طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بیان کی تھی، اور نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم پہ سارا خاندان جس طرح اپنا نچھاور وہ کرتے تھے، ہر شے اپنے بچوں سے بڑھ کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، عشق، اور شیب ابی طالب کے مصائب، اور وہ سارے کے راتوں کو بدلتے تھے، بستر جگہ بدلتے تھے، پھر اپنی اولاد کو نصیحت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان ہو جانا، اور سیدنا عبد المطلب کی وفات کا جب وقت آیا تو نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے اپنے سینے پہ لٹایا ہوا تھا، اور سیدنا ابو طالب سے بلا کے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باپ کو نہیں دیکھا، اس کی والدہ بہت چھوٹی عمر میں انتقال کر گئی تھی، میں اللہ کے بعد تمہیں اس کو تمہارے سپرد کرتا ہوں، اور میرے اس بیٹے کا بڑا خاص خیال رکھنا، یہ بڑی عظمت و شان والا ہے۔ پھر انہوں نے جس طرح وفا کے کوہ صفا بن کے دکھایا سیدنا ابو طالب نے، وہ ایک تاریخ ہے۔ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی مبارک جو ہوئی تھی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے، اس کے نکاح خواہ ہونے کا شرف بھی سیدنا ابو طالب کو حاصل تھا۔ سیدنا ابو طالب کتنا پیار کرتے تھے۔ اسی طرح سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی خاندانی عظمت یہ ہے کہ ان کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کا 70 تکبیرات کے ساتھ آپ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور ان کی قبر مبارک میں لیٹے، اور حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اتنے اشکبار تھے، اتنے روئے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے نہیں دیکھے، خود ان کی قبر میں لیٹے، اور جب ان کا جسد عطر قبر مبارک میں رکھا تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں لگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے سرگوشیاں فرما رہے تھے، اور جب ان کی قبر سے باہر آنے لگے تو آپ نے کہا کہ اماں جان میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ ان کا بھی معمول مبارک یہ تھا، اپنی جو بہترین چیز ہوتی تھی وہ کہتی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جو بہترین لباس ہوتا تھا وہ بھی خرید کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، بچپن، لڑکپن، جوانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تھی اس میں جس طرح انہوں نے ساتھ دیا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ماں سے بڑھ کے ماں، ان کو اپنی والدہ کہتے تھے، انہوں نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کر دی ہے، یہ بھی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا شرف ہے۔ اور وہ واقعہ مجھے سیدہ پاک نے جو بیان فرمایا، کہتی ہیں بچپن میں کھجور ہمارے لگی ہوئی تھی صحن میں، اور بچے آتے تھے وہ دیگر لوگوں کے، وہ بچے کھجوریں توڑتے تھے، گری ہوئی کھجوریں چنتے تھے، اور بعض اوقات آپس میں لڑ پڑتے تھے کھجوروں سے، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کسی بچے سے نہیں جھگڑے۔ ایک دن آپ استراحت فرما رہے تھے تو کہتی ہیں کہ کھجوریں صبح گری ہوئی تھی، بچے آئے ساری کھجوریں لے گئے۔ جب رحمت عالمین صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اللہ کے محبوب تو آپ گئے تو آپ نے دیکھا کوئی کھجور نہیں ہے، تو والدہ سے پوچھا کہ کوئی کھجور نہیں ہے، انہوں نے کہا نہیں وہ سارے بچے اٹھا کے صبح سے لے گئے۔ تو کہتی ہیں میں دیکھ رہی تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بیٹا آگے بڑھا اور اس نے کھجور کے خوشے کو اشارہ کیا تو کھجور کا خوشہ خود بخود نیچے آ گیا، اور آ کے انہوں نے جتنی کھجوریں تھیں وہ لی، اور اس کے بعد وہ خوشہ دوبارہ اوپر چلا گیا۔ تو انہوں نے سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لمحات مبارکہ، وہ جو بچپن آپ کا وہاں دیکھا ہوا ہے، وہ جو نور کی برسات وہاں پہ ہوتی ہوگی، جیسے وہاں پہ ملائکہ، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 70 صفیں ان کے جنازے میں ملائکہ کی تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے 70,000 ملائکہ کو مقرر کر دیا ہے، قیامت تک وہ ان پہ درود و سلام بھیجتے رہیں گے۔ یہ ہیں سیدہ فاطمہ بنت اسد جو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ہیں۔ پھر حضرت جعفر طیار آپ کے بھائی، کیا مقام ہے ان کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہ یہ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ علی اور جعفر طیار اور سیدنا امیر حمزہ ان کا کوئی مقابلہ نہیں عرب میں۔ یہ ایسے تھے جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو یہ ہجرت کر کے حبشہ سے واپس آئے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مجھے نہیں معلوم کہ آج یہ دو خوشیاں، خیبر کی فتح کی بڑی خوشی ہے یا جعفر کی زیادہ خوشی ہے۔ جگہ موتا میں جس طرح ایک بازو کٹا، دوسرا بازو کٹا، جس طرح اپنے دانتوں میں وہ اسلام کا جھنڈا لیا، وہ جرنیل عظیم، خطابت کے بادشاہ، فصاحت کے بادشاہ، جس طرح جا کے وہاں پہ یمن جب آپ ہجرت کر کے گئے ہیں، اور وہاں پہ جس طرح آپ نے وہ خطبہ دیا تھا جا کے ان کے دربار میں، وہ نجاشی
رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں، حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں جو آپ نے خطبہ دیا اور جس طرح اسلام کا تعارف کرایا، تو گویا اسلام کے پہلے مبلغ مکہ سے باہر جنہوں نے جا کے تبلیغ کی وہ بھی جعفر طیار تھے، اور جعفر طیار جو تھے انہوں نے پھر جب شہادت پائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں جنت میں وہ پرواز کر رہے ہیں۔ یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی جو خاندانی عظمتیں ہیں، آپ کے بھائی، آپ کے والد، آپ کے دادا، آپ کی والدہ، آپ کی بہن ام ہانی، جہاں سے سیاح لامکاں صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر معراج شروع ہوا جن کے گھر سے، تو یہ عظمتیں اتنی عظمتیں ہیں، زبان بیان یہاں پہ بس ہم سر جھکا سکتے ہیں اس بارگاہ میں۔ آج اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ کافی دنوں طبیعت کچھ علیل تھی ڈاکٹر پروفیسر معین نظامی صاحب تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ بلکہ مجھے یاد آیا جی اپنے پکے ٹھکے صوفی علامہ منیر احمد یوسفی بہت علیل ہیں، اور ان کے لیے آپ بھی دعا کیجیے اور میرے ناظرین بھی سب دعا کریں کہ علامہ منیر احمد یوسفی کو اللہ تعالیٰ صحت کاملہ عطا فرمائے۔ اور ایک اور بہت بڑے ولی اللہ بیمار ہیں، صوفی خاکسار صاحب جو تھے، کبھی منہاج القرآن کے باریوں میں سے تھے، وہ بھی بہت علیل ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ ان کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کے پیر قمر شکور احمد صاحب ادیب ہیں اور بہت پڑھی لکھی شخصیت، روحانی شخصیت، اور آخر میں نوجوان نعت خان، ہمارے ملک کے صف اول کا نعت خان نوجوان محمد صغیر نقشبندی، یہ منقبت بارگاہ سیدنا علی المرتضیٰ میں پیش فرمائیں گے۔ ابتدا کر رہا ہوں جی ڈاکٹر صاحب، خاندانی عظمتیں عظمتیں جی، آپ نے بہت خوبصورت آغاز فرمایا اور بڑی جامعیت سے ساری باتیں بیان فرمائیں۔ آپ فرما رہے تھے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا یہ امتیاز ہے کہ جو آپ کے آباء و اجداد ہیں وہی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد ہیں۔ ایک اور بھی عظیم الشان امتیاز ہے جس میں کوئی ثانی نہیں آپ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک حضرت علی کی اولاد پاک، آواز سے لے کے اوپر جی اور نیچے، بالکل بالکل ایسا ہے۔ نسل نور، نسل نور جی بالکل، میں وہی کہنا چاہ رہا تھا، یہ نئی ٹرم نہیں ہے بالکل، کہ یہ جو سلسلہ نور پر گفتگو ہے یہ بہت ہی خوبصورت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے آباء و اجداد جو آپ نے اسماء بیان فرمائے ہیں، حضرت عبد المطلب، آپ کی شان، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی محبت اور احترام، اور اس سلسلے میں جتنی آپ تاکیدات فرماتے رہے اپنے بچوں کو آپ کا خیال رکھنے کی۔ سارے عرب کے قبائل صحرائی اور بدوی ہیں، ایک قبیلہ جو تہامہ کے علاقے میں رہتا تھا، ایک مرتبہ وہ مکہ مکرمہ میں آئے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ 7-8 سال آپ کی عمر تھی، انہوں نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ یہ پتہ چلا ہے کہ آپ کا پوتا ہے، ان کے پاؤں سے زیادہ مشابہ پاؤں مقام ابراہیم سے ہم نے اور کسی کا نہیں دیکھا، تو آپ نے ان کا خیال رکھنا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عبد المطلب نے بطور خاص حضرت ابو طالب کو بلوایا اور کہا بیٹا یہ بات ان سے سنیے آپ۔ وہ سردار قبیلہ نے وہ بات دہرائی، جب وہ دہرا چکا تو حضرت عبد المطلب نے فرمایا حضرت ابو طالب کو کہ اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اور یہ آپ کے ذمے ہے۔ مطلب یہ ہو گیا وہ سارا، اس کے بعد جو تاریخ بنی اس کا نقطہ آغاز ہمیں اس کو کہیں گے، اگرچہ اس سے پہلے کے شواہد بھی ملتے ہیں۔ اب حضرت عبد المطلب کا جو مرتبہ اور مقام تھا، یعنی ان کے وسیلے سے عرب کے لوگ بارش کی دعا مانگتے تھے، یہ بھی امتیاز ہے جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کو بھی یہ شرف حاصل ہے اور آپ کی اولاد کو بھی یہ شرف حاصل ہے، اور آپ کو تو کیوں نہیں ہوگا۔ جی یستسقى الغمام بوجهه، سبحان اللہ سبحان سمال الیتامى عصمة للارامل، کیا بات ہے جناب، یا رسول اللہ آپ کے حسین چہرے کے صدقے نزول باراں کی دعا کی جاتی ہے، بلا شبہ آپ یتیموں کے والی اور بیواؤں کے لیے جائے امان، کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسا ہی ہے جی۔ تو آپ کے اعزاز میں مکہ مکرمہ میں، حرم نبوی میں دیوار کعبہ کے ساتھ خصوصی مسند لگائی جاتی تھی، اور کسی کو یہ جرت نہیں ہوتی تھی عذراء احترام کہ اس مسند پر بیٹھے، ان کے برابر سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا، بلکہ حضرت عبد المطلب کے صاحبزادگان ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تھے اور اپنی اپنی جگہ پر بڑی عظمتوں کے عامل تھے، وہ بھی نہیں بیٹھتے تھے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے اور اس مسند پر تشریف کیا لے منظر ہوگا اور حضرت عبد المطلب ہمیشہ فرماتے تھے کہ میرے اس بچے کو کچھ نہ کہیں، یہ بڑی شان والا ہے۔ یہ الفاظ آپ دیکھیے، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہاں واہ واہ واہ، یعنی وہ جو اونچی شان والا ہے، حضرت عبد المطلب نے آپ کا ذکر پاک ہمیشہ اس انداز میں کیا، قرآن نے اس کو جی بیان کر کیا ہے۔ یہ وہ غیر معمولی محبت اور احترام ہے، ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، کندھوں پہ اٹھا لیتے تھے، پیار سے تھپکیاں دیتے تھے۔ پیر صاحب جی سیدنا ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا خوبصورت وہ واقعہ ہے کہ عمار بن ولید جو تھے، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی، وہ بڑے حسین تھے اور بڑے قادآور تھے، تو سارے کفار مکہ اور یہ جو تھے اکٹھے ہو کے آئے قریش، انہوں نے کہا جناب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دین کی تکذیب کرتے ہیں، بتوں کو برا بھلا کہتے ہیں اور ان سے ہماری لڑائی آپ کریں، اس بچے کو لے لیں ان کے بدلے میں اور ان کو ہم نعوذ باللہ شہید کر دیں، اور یہ اتنا خوبصورت عمار ہم آپ کے حوالے کریں۔ تو بڑا خوبصورت انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ تم نے کسی اونٹنی کو دیکھا ہے کہ وہ کبھی غیر کے بچے کو دودھ پلائے، اور میں جب تک زندہ ہوں زمین کے اوپر ہوں ان کی طرف کوئی انگلی نہیں اٹھ سکتی۔ بے شک، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح نور میں جس سلسلہ نور پہ گفتگو کا آغاز آپ نے فرمایا ہے اور جو لائن وضع کی ہے اور خوبصورت اشارے دیے ہیں ڈاکٹر صاحب نے اسے آگے بڑھایا، میں اس حوالہ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے بہت ہی عمدہ جملہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو نسب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے وہی نسب حضرت مولا علی مرتضیٰ کا ہے۔ اب ذرا اس کو ہم تھوڑا سا قرآنی حوالہ سے دیکھتے ہیں کہ اس نسب کی عظمت اور شان اللہ جل مجدہ الکریم کیسے بیان فرما رہے ہیں۔ سورۃ الشعراء میں ارشاد ہوتا ہے وَتَقَلُّبُكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور وہ دیکھتا رہتا ہے جب آپ سجدہ کرنے والوں میں گردش فرماتے ہیں۔ اس کو علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس کی آیت کی وضاحت کرتے ہوئے تفسیر کرتے ہوئے فرمایا کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ جل مجدہ الکریم نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور مبارک کو ہمیشہ انبیاء میں، ایک نبی سے دوسرے نبی میں اور ساجدین میں، اللہ کے جو عبادت گزار بندے تھے ان میں منتقل فرمایا۔ وہ حدیث پاک بھی یہاں بیان کر دیں نا کہ میں پاک صلبوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتا ہوں۔ علامہ محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر میرے باپ عبداللہ تک، یعنی مجھے زمانہ جاہلیت کی کسی برائی نے نہیں چھوا اور میں پاکیزہ اسلاب سے پاکیزہ ارحام کی طرف منتقل ہوا۔ اب اس میں جو آج کے موضوع سے ریلیٹڈ ایک اہم ترین نقطہ ہے جو میں اپنے سامعین و ناظرین کے ذہنوں میں اتارنا چاہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر حضرت عبد المطلب تک جو حضور کا نسب ہے وہی حضرت مولا علی مرتضیٰ کا نسب ہے۔ تو جیسے اللہ تعالیٰ نے حضور کے پاکیزہ نور کی حفاظت فرمائی کہ یہ کسی شرک، کسی برائی، کسی کجی کی طرف نہ جائے، ویسے ہی حضرت مولا علی مرتضیٰ کے مبارک نور کی بھی اللہ تعالیٰ نے حفاظت فرمائی۔ اور پھر جب یہ مبارک نور حضرت عبد المطلب کی شخصیت کے جو چند پہلو آپ نے بیان فرمائے ہیں، شخصیت جو ہوتی ہے وہ اس بات کی عکاس ہوتی ہے کہ یہ ذہن کیا سوچتا ہے اور اس ذہن میں قدرت نے اس کو کیا عطا کیا ہے۔ بت پرست بھی اسی دور میں ہیں، مشرک بھی اسی دور میں ہیں، لیکن جناب حضرت عبد المطلب خانہ خدا کی عبادت کرنے والے اور رمضان المبارک میں غار حرا میں جا کر پورا مہینہ اعتکاف فرمانے والے، لوگوں سے الگ تھلگ ہو جانے والے۔ اب حضرت عبد المطلب کی اس شان کو یہ ایک ضمناً علمی اضافہ کرنا چاہوں گا، علماء سعودی عرب نے بھی اپنی کتاب میں بیان کیا ہے کہ وہ رمضان المبارک کا مہینہ غار حرا میں جا کر گزارتے تھے اور وہ عبادت کرتے تھے وہاں۔ اس کے سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں فرضیت ماہ سیام کی جو آیت ہے وہ حضور سید دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور نبوت کے 15ویں سال میں آئی ہے۔ 15ویں سال میں 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں نا جی، اور اس کے ساتھ مدینہ منورہ 2 ہجری میں روزے فرض ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ اعتکاف کا سلسلہ شروع ہوا۔ اس ہستی کی عظمت اور اس کی شان کتنی عظیم ہے کہ ابھی آقائے دو جہاں اور آقائے کل جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ابھی اظہار نبوت سے وہ کئی سال پہلے وہ جو اللہ نے کل کو امر عطا کرنا تھا، چونکہ ان کی حیات مختصر تھی تو یہ اپنی زندگی کے وہ ایام پاکیزہ وہاں گزارتے تھے اور اللہ رب العزت کی عبادت کرتے تھے۔ الفیاض کے لقب سے معروف تھے، مطعم الطیر آپ کا لقب تھا، پرندوں کو کھانا کھلانے والے۔ انسانوں کے لیے تو دسترخوان وسیع تھا ہی، آپ کا یعنی وحوش و طیور کے لیے بھی پہاڑوں کی چوٹیوں تک اور صحراؤں میں دسترخوان، یعنی ان کے لیے رزق جو تھا وہ بانٹا جاتا تھا تاکہ ہر طرح کی مخلوق جو ہے اس کو رزق ملے۔ بہت سی باتیں ایسی ہیں جن کو قرآن و حدیث نے بعد میں منع کیا۔ حضرت عبد المطلب ان تمام باتوں سے پہلے ہی مجتنب رہتے تھے، واہ واہ واہ، یعنی شراب نوشی۔ دیکھیں نا سارے لوگ جو تھے عرب کے وہ احترام بھی ان کا اس لیے کرتے تھے، تقوی میں بھی، اور دعائیں ان سے کرواتے تھے۔ قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہو رہی، کچھ ہے تو ان کی بارگاہ میں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب ایک بات اور جو ہمارے یہاں غلط فہمی ہوتی ہے، سیدنا ابو طالب نے 10 اونٹ دیے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ جو حق مہر تھا سیدہ خدیجہ کے ساتھ نکاح کے موقع پر، اور علامہ شہرستانی نے کتاب الملل والنحال والے، انہوں نے کہا کہ یہ جو میں نے ابھی شعر سنایا تھا آپ کو ابیض و یستسقی، انہوں نے کہا کہ یہ شعر سیدنا ابو طالب کے ایمان کی دلیل ہے، اتنی بڑی دلیل اور کون؟ انہوں نے کہا خطبہ نکاح اور یہ قصیدہ لامیہ، یہ دونوں کو جوڑ کے دیکھو تو تمہیں سمجھ آ جائے گی۔ صحیح ہے۔ اچھا حضور، تو یہ غریب تو نہیں تھے پھر؟ نہیں حضور، نہیں، بالکل غریب کوئی نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جشن ولادت کی خوشی میں بھی ثابت ہے کہ حضرت ابو طالب نے دعوت کی ہے، اور اس کے بعد یہ خطبہ نکاح، اور اس کے بعد جو 10 اونٹ، اور آپ کے دادا جان نے 100 اونٹ ذبح کیے۔ جی جی جی، تو یہ غریب لوگ تھے؟ جی ہاں۔ اچھا عجیب کہا جاتا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کا ذرا ہاتھ بٹانے کے لیے، ان پر بوجھ کم کرنے کے لیے اپنی طرف لے لیا۔ بھئی اس وقت تو حضرت ابو طالب کے تمام بچے ماشاءاللہ 18+ تھے، تو کون سا بوجھ کم ہونا چاہ رہا تھا؟ یعنی عجیب گڑبڑ کیا ہوا چیزوں کو۔ یہ غلط باتیں وہی جیسے ہے کہ جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یتیم کر کے تو وہ دائیاں آئیں مکے میں اور لے نہیں رہی تھی، اس طرح کی غلط جو ہمارے ہاں روایات ہیں، انہوں نے بھی بڑا کام کیا۔ بعض روایات داخل ہو جاتی ہیں، پھر اس پر نہ کوئی تحقیق نہیں ہوتی ہے، اور وہ مکھی پر مکھی مارنے کی طرح ایک سلسلہ چلا جاتا ہے، اور ضرورت ہے رب کا حسن انتخاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا علی المرتضیٰ کی اگر پیدائش کعبہ میں کروائی ہے، اور 3 روز کے بعد جب فاطمہ بنت اسد نکلتی ہیں کعبۃ اللہ سے، تو پہلے جو حضرت علی آنکھیں اپنی کھولتے ہیں تو چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا۔ اور یہ سارا انتظام حسن انتظام تھا اللہ کا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں اور آغوش میں علی المرتضیٰ کی پرورش کروانی تھی۔ حضور جس نے اللہ نے دست قدرت نے یہ اہتمام فرمایا کہ پاکیزہ ترین اسلاب میں رکھا، پاکیزہ ترین ارحام میں منتقل فرمایا، جو مشکل مراحل ہیں یعنی عصمت انبیاء کے وہ تو پورے ہو گئے، تو ظاہری دنیا میں جو نسبتاً آسان ہے اس میں ایسا ہونا تھا کہ جی کبھی کسی کافر نعوذ باللہ کسی مشرک کے ہاتھ میں آپ کی تربیت ہو رہی ہو، ایسا نہیں ہو سکتا ہے بالکل۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی محبت سے حضرت ابو طالب کا ذکر فرمایا ہے، آپ کے اشعار یاد کیے ہیں، حضرت علی سے کہا کہ سناؤ میرے چچا کے اشعار، آخری وقت میں وصال پاک کے وقت جب سیدۃ النساء گئی ہیں سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، تو آپ نے کہا وہ چچا جان والے اشعار انہوں نے سنائے ہیں۔ جی، ایک وہ موقع تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ساختہ ہنس پڑے، آپ سے ظہور معجزہ ہوا، تو آپ نے فرمایا مجھے چچا یاد آ گئے، وہ ہوتے نا آج تو وہ یہ دیکھتے تو کتنے خوش ہوتے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں، یعنی یہ کوئی دلیل ایمان ابو طالب نہیں ہے۔ عجیب ہے یہ۔ ہم ایسی بعض روایات پر جن میں کچھ منقطع ہے سلسلہ روایت، اس کو پکڑ کے اتنی بڑی بڑی باتیں کر دینا مناسب نہیں ہے بالکل۔ پیر صاحب، سیدنا امیر حمزہ سید الشہداء 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی محبت اور جتنا عشق اپنے چچا سے تھا، اور قیامت تک کے لیے ان کے زندہ ہونے پہ مہر لگا دی کہ جو ان کو آگے سلام کرے گا یہ اس کا جواب دے گا، اور مشکل کشا ہیں وہ بے شک۔ سید الشہداء کے جو دعا کی جائے، بلکہ سفارش جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ 2 سفارشیں آپ سے ان کی بارگاہ میں، 3 سفارشیں بہت بڑی، سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ، سیدنا عبداللہ، سیدنا آمنہ، یہ ایک ہی سفارش میں مانتا ہوں، اور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ، کیونکہ سلطان محمود غزنوی کی سنت یہی ہے۔ بے شک یہ حضور سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جتنی عظمت اور شان والے ہیں، اس کا اندازہ ان الفاظ سے اور ان کی اس خدمات سے ہوتا ہے
کہ جو آقا علیہ السلام نے ان کے لیے فرمائے جو الفاظ اور جو خدمات انہوں نے حضور کی حفاظت کے لیے اور اسلام کی اشاعت کے لیے جو سر انجام اسد اللہ و اسد الرسول، اسد اللہ دو و اسد لقب، الرسول، دو لقب، کمال ہے جی، بے شک جی۔ اللہ کا بھی شعر اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی شعر، اور یہ اتنی عظمت اور شان۔ اور اگر ہم اس کو دیکھیں کہ شجاعت کا جو سب سے بڑا موقع آپ کی زندگی میں آتا ہے شجاعت کے جوہر دکھانے کا، وہ میدان بدر میں ہے۔ تو میدان بدر میں حضرت مولا علی مرتضیٰ اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ ہی تو ہیں جو سب سے زیادہ کافروں کو واصل جہنم جنہوں نے کیا ہے، سب سے زیادہ انہی دو شخصیات کا یہ کریڈٹ تمام محدثین نے، مورخین نے بالامتیاز اس کو جو ہے وہ تسلیم کیا ہے کہ یہ شان اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی۔ دو دھاری تلوار، امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار نہیں عام آدمی اٹھا سکتا۔ اچھا، اس میں اب یہ دیکھیں ایک چھوٹا سا جملہ میں عرض کیے دیتا ہوں، ماشاءاللہ آپ سخن شناس ہیں، کہ حضرت امیر حمزہ کے جب قتل کی منصوبہ بندی کی گئی تو یہ سمجھایا گیا قاتل کو کہ ان پر سامنے جا کر اگر حملہ کرو گے تو بچ کر واپس نہیں آؤ گے، واپس تم بچ کے نہیں آؤ گے، اس لیے اس نے چھپ کر چھوٹے نیزے کے ساتھ دور بیٹھ کر گھات لگا کر ان کو جو تھا وہ زخمی کیا۔ ایک وار آپ نے کیا ہے اور اس کے بالکل اوپر سے نیچے تک دو ٹکڑے ہو گئے، دو حصوں میں ہو گیا۔ پیر صاحب مجھے لینی ہے بریک، اور یہ ایمان افروز باتیں اور یہ اہل دل جب یہ سنتے ہیں تو میدان بدر میں بھی پہنچ جاتے ہیں۔ تصور کی آنکھوں میں وہ سارے منظر ہماری تو آنکھوں کے سامنے گھوم رہے ہیں، اور وہ سارے منظر سیدنا عباس کی بھی باتیں کریں گے محبت کی۔ ابھی ناظرین اکرام سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی باتیں سنانی ہیں، سیدنا امیر حمزہ کی بھی آپ کو سنانی ہے۔ یہ گفتگو، یہ نوری گفتگو جاری رہے گی، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ اکرام علامہ سائم چشتی مرحوم نے بڑی خوبصورت بات کہی، انہوں نے کہا سراپا دین سراپا وفا ابو طالب، رسول پاک کا مدد سرا ابو طالب، غلامی شاہ دو عالم کی روز و شب ایسی ملی کسی کو نہ تیرے سوا ابو طالب، اور تمہارے عزم نے ظلمت کو سر نگو رکھا، تمہارے زور سے باطل مٹا ابو طالب۔ ڈاکٹر نظامی صاحب، سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے چچا جان، شک و شبہ، اور دیکھ رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، تو آپ نے کہا چچا جان کوئی حاجت ہے تو بتائیں، آپ میری طرف مسلسل دیکھ رہے ہیں، کہا حاجت نہیں ہے، ایک خیال میں گم ہوں اور بڑا حسین خیال۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا خیال ہے؟ کہا کہ آپ جب پنگوڑے میں تھے ابھی، چند روز آپ کی ظاہری عمر مبارک تھی، تو آپ چاند کے ساتھ کھیلتے تھے اور پھر آپ چاند سے باتیں کرتے تھے، چاند آپ سے باتیں کرتا تھا، وہ زبان کون سی تھی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا جان میں اس سے زیادہ بھی کچھ تمہیں بتاؤں، وہ پھر لمبی حدیث پاک ہے، وہ ہم بعد میں ڈسکس کریں گے۔ جی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو حضرت علی کے بھی چچا ہیں، ان میں حضرت عباس اور ان کی خدمات بہت غیر معمولی ہیں۔ حضرت حمزہ کا ایک امتیاز میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت حمزہ کسی عقلی نقلی دلیل پر مشرف بہ اسلام نہیں ہوئے، صرف ذات مصطفیٰ کی وجہ سے مشرف بہ اسلام، اور جب آپ کو خبر ملی درد مصطفیٰ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ امتیاز غیرت دین۔ لو جی کالر انتظار میں ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی یہ بات پوری سننی ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی غازی صاحب، یاسمین کالا باغ سے۔ جی جی ماشاءاللہ جی، کالا باغ۔ جی جی غازی صاحب، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اتنی بڑی ہستی پاک ذکر ہو رہا ہے، بہت شکریہ۔ غازی صاحب دعاؤں میں یاد رکھیے گا، خصوصی دعا کروانی تھی، میری اولاد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سیدنا علی اصغر کے صدقے اور سیدنا قاسم و عبداللہ کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔ غازی صاحب سوال تھا میرا ایک، جی حضرت علی مرتضیٰ شہر خدا کی نا اولاد پاک کتنی تھی اور ان کے نام بتا دیں آپ مجھے۔ ٹھیک ہے جی، جی بالکل بتائیں گے جی۔ نیکسٹ دے دیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیں۔ غازی صاحب میں اکاڑا سے منزہ رمضان بات کر رہی ہوں۔ جی بیٹے بتاؤ۔ ایک تو آپ کی بہت تعریف کرنی تھی، اللہ پاک آپ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ علامہ اسلم طاہر القادری کا شعر ہے، آپ کو یاد کر رہے تھے صبح اکاڑا سے آگے کال۔
بہت بڑی علمی شخصیت ہے. اور مولانا شفیع اکاڑوی صاحب کا بھی. ہاں شفیع اکاڑوی, علامہ غلام علی اکاڑوی شیخ القرآن اکاڑا نے بڑی بڑی علمی شخصیات پیدا کی ہیں. جی الحمدللہ. اب مجھے آپ کے علماء کرام کو سلام پیش کرنا ہے, ڈاکٹر معین نظامی پیر صاحب, قمر الشکور صاحب, ان کی تعریف کرنی. بہت شکریہ. اور آپ کے جتنے, اور خاص طور پہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وہ جو آتے ہیں نا پروفیسر اعظم نوری صاحب, آپ کے سپر اسٹار, مجھے خصوصی انتظار رہتا ہے. اچھا ماشاءاللہ. جی فرمائیں سوال میری بہن. ڈاکٹر صاحب سوال علامہ صاحب میرا یہ ہے کہ ناد علی جو ہے اس کے کیا فضائل اور برکات ہیں اور اس کے پڑھنے کے اوقات کیا ہیں؟ ٹھیک ہے جی. نیکسٹ جی کالر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. غازی صاحب میرا نام خالد حمید ہے, میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. جی ایک تو دعاؤں کی درخواست ہے غازی صاحب, سلامت رکھے آپ کو. اور غازی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ ولایت کا سلسلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جاری ہے, تو یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی جو ولایت کسی کو ملنی ہوتی ہے تو اسٹیمپ یعنی مہر جو ان کی مہر ولایت علی رضی اللہ عنہ آ کے لگاتے ہیں, تو اس پہ کچھ روشنی ڈال دیجیے گا پلیز. ٹھیک ہے جی. جی پہلا سوال کیا تھا جی حضرت علی کے بارے میں, اولاد پاک آپ کی, یہ تو میں ہی جواب دے دیتا ہوں جی پیر صاحب آپ کی اجازت سے. آپ کے بیٹے تھے حضرت طالب, سیدنا عقیل, سیدنا جعفر اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا, اور بیٹیوں میں سیدہ ام ہانی اور سیدہ جمانہ رضی اللہ تعالیٰ, یہی تھے. جی بے شک سے سیدنا علی المرتضیٰ. اچھا سیدنا علی المرتضیٰ کی اولاد پاک انہوں نے پوچھا ہے. ٹھیک ہے جی پیر صاحب. جی مختلف قول ہیں, ان میں سے 18 بیٹوں کی اور چند بیٹیوں کی روایت اس وقت میرے ذہن میں آ رہی ہے. ٹھیک ہے جی. اگلا ہے جی ناد علی کی برکات. جی ناد علی کی برکات کے حوالہ سے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت نے حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام سے مروی 15 اس کی برکات جو ہیں وہ تو ایک جگہ بیان فرمائی ہیں اپنی ایک کتاب میں, اور اس کے علاوہ بے شمار برکات ہیں. حل مشکل کے لیے اسے پڑھا جاتا ہے, حفاظت دشمن سے حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے, اور ہمارے یہاں صوفیاء کرام کا معمول رہا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بتا دیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ ولایت حضرت علی سے جاری, تو تینوں سلاسل تو ادھر سے ہیں اور سلسلہ نقشبندیہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے ہے. تو حضرت امیر المومنین علی جب تک مہر نہ ثبت کریں اس میں تو کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. اور سیدنا غوث اعظم پھر آگے اسی اولاد پاک ہے آپ سیدنا علی کی, تو وہ بھی مہر لگائیں گے. تو پھر معین الدین چشتی اجمیری بھی آپ کی اولاد میں سے ہیں, تو چنانچہ اس لیے ان کو امام الاولیاء کہا جاتا ہے اور وہ سرچشمہ ولایت. آپ کی اجازت سے ایک جملہ آپ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. سلسلہ علی نقشبندیہ کا تسلسل تو جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے فیوزات سے ہے, لیکن سلسلہ علی نقشبندیہ کے اکابر مشائخ نے حضرت مولا علی مرتضیٰ کا احترام اسی طرح کیا ہے جیسے دوسرے سلاسل. آج کے دور میں یہ تھوڑی سوچ پائی جا رہی ہے آج کے دور میں کہ ہم چونکہ نقشبندی ہیں, ہمارا تو تعلق ادھر ہے. نہیں, جس کا جدھر بھی تعلق ہو, یہ حضور کا مقدس گھرانہ ہے, ان سے تعلق جو ہے وہ بھی اسی بات کو پسند کریں گے کہ ان سے پیار رکھو گے تو ہم فیض دیں. باب العلم ہے جی, اگر علم لینا ہے تو تصوف کا علم بھی تو علم ہے نا جی, وہ تو اسی بارگاہ سے لینا پڑے گا. اور یہ تو جی ہمارا تو معاملہ ہی اور ہے, بلا شبہ ہماری تو گردنیں جھک جاتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے صحابہ, یہ تو سابقون اولون, ان کے تو مقامات ہی الگ ہیں نا جی. اہل بیت اطہار. اور مجھے یاد آیا جی سیدہ جو ہے سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ, پانچتن پاک کو اپنی آغوش میں پرورش کی. سبحان اللہ, کیا بات ہے, پانچتن پاک کی. ایسے میرے ذہن میں خیال ہے بی بی کی شان پانچتن پاک کی پرورش کی ہے انہوں نے. اچھا جی, آپ سیدنا امیر حمزہ کی خاص. جی میں عرض کر رہا تھا کہ وہ آپ شکار سے جب واپس آ رہے تھے تو پتہ چلا کہ آپ کے بھتیجے کی اہانت کی گئی ہے, زخمی کیا ابو جہل نے. جی ہاں, ابو جہل نے. یہ جو لمحہ تھا یہ آپ کے دخول ایمان کا لمحہ تھا. یہ سنتے ہی واہ 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 واہ, اس سے بڑی یعنی محبت کی کیا دلیل ہو سکتی ہے, اور اس سے بہتر کیا شہادت کمال ایمان دی جا سکتی ہے. اور اسلام کو طاقت اور قوت کتنی آپ نے فرمایا. جی آپ کچھ فرمانے لگے تھے سیدہ فاطمہ بنت اسد کے حوالے سے. عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ آپ کی فضیلت میں بہت سی باتیں ہیں, لیکن 2-3 اہم چیزیں جو ہیں وہ معلوم ہونی چاہیے ہمارے سامعین و ناظرین کو.
ایک تو یہ کہ آپ بنو ہاشم میں پہلی خاتون اور جناب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بعد دوسری خاتون ہیں جنہوں نے تصدیق نبوت کا اعزاز پایا ہے. یعنی یہ ایک بہت بڑی شان ہے, بہت بڑی فضیلت ہے. آج ہم تھوڑا سا اگر عصر حاضر کو مد نظر رکھ کر دیکھیں تو آقا علیہ السلام رشتے میں بھتیجے ہیں, عمر میں چھوٹے ہیں, لیکن وہ حضور کی اس عمر میں بھی تکریم کرتی ہیں. اور تصدیق نبوت میں وہ جو بچپن کا واقعات, وہ جو آپ نے پھل والا درخت کا, ساری چیزیں ان کے سامنے تھیں. وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی شاہد اور عظمت کی گواہ تھیں کہ ان کا بچپن, ان کی جوانی کتنی پاکیزہ ہے. جو راہب اور نجومی آئے تھے ان کے گھر میں اور انہوں نے آ کے کہا کہ یہ بچہ جو ہم دیکھ رہے ہیں یہ مستقبل میں آخری نبی ہوں گے اور ان کی بڑی بلند شان ہوگی, وہ ساری باتیں بھی ان کے ساری سامنے تھی. آل صحابہ میں فی احوال صحابہ کی یہ بڑی مشہور روایت ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ دیا کہ جب آپ کے وصال مبارک کا وقت آتا ہے تو حضور علیہ السلام قبر میں اترے, لیٹے, اور آقا یوں دست مبارک یوں فرما رہے ہیں, ایسے حرکت دے رہے ہیں جیسے قبر کو مبارک عطا فرمائی, کفن کے لیے وہ عطا فرمائی, جیسے قبر کو فراخ ہونے کا اشارہ دے رہے ہیں. اور پھر جب تادیر لیٹنے کے بعد لحد میں حضور جب باہر نکلے تو حضور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, آقا آپ نے آج تک کسی خاتون کو یہ اعزاز نہیں بخشا جو انہیں اعزاز دیا ہے. تو فرمایا یہ میری ماں سے بڑھ کر میری ماں تھی, میرا خیال رکھا, وہ میرے لیے عمدہ کھانا ہمیشہ الگ کر کے رکھ لیتی تھیں, دسترخوان میں سے سنبھال کے رکھتی تھیں. اور پھر فرمایا اس شخصیت کی خدمات اتنی زیادہ ہیں کہ میں نے اپنی قمیض بطور کفن دی ہے اور قبر میں اس لیے لیٹا ہوں کہ پتہ چل جائے لحد کو کہ کون آ رہا ہے جس کے لیے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر میں استراحت فرما رہے ہیں. یہ وہ عظمت کی پہلو ہیں جو ہمیں مد نظر رکھنے چاہیے کہ ان کی شان اور ان کی مقام جو ہے وہ کتنا بلند ہے. اور حضور علیہ السلام کو دیکھیں شرف کیسا ہے. آپ نے ایک خوبصورت لفظ جو استعمال کیے ہیں, بہت آج اصطلاحات, ڈاکٹر معین نظامی صاحب آئیں تو آپ کا ذوق اور ہو جاتا ہے ماشاءاللہ, دعات شاہ ہو جاتا ہے. جو اس میں آپ دیکھیں ان کی گود کو کتنا بڑا شرف ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی حضرت آمینہ کی بات یہ نگہداشت کرتی ہیں, خانگی ضروریات کا خیال رکھتی ہیں. اور قبلہ میں ایک باقاعدہ ترتیب سن اور وقت کے اعتبار سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ 6 سال کی عمر میں سیدہ آمنہ کا وصال ہوتا ہے اور 25 برس کی عمر میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ حوالہ عقد میں زینت حرم بنتی ہیں. اب یہ 19 برس حضور کی خانگی ضروریات کا خیال کون رکھتا ہے, ہم نے کبھی نہیں سوچا. یہ حضرت فاطمہ بنت اسد ہیں جو حضور علیہ السلام کی یہ لڑکپن کا دور ہے, بچپن کا بھی. سیدنا ابو طالب کی وفات کے فوراً بعد, سیدنا عبد المطلب کی وفات کے بعد, تو پھر سیدنا ابو طالب کے کاشانہ پہ آپ سے ان کی پرورش ہو رہی ہے اور جتنی دیکھ بھال انہوں نے کی ہے اس کا کوئی مقابلہ. کھانا نہیں کھاتے تھے سیدنا ابو طالب, اور کہتے تھے جب تک میرا بھتیجا, میرا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آ جائے گا میں اس وقت تک کھانا نہیں کھاؤں گا. میں محافل میلاد میں جب کبھی حاضر ہوتا ہوں تو میں اپنے دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ محافل میلاد کو اس بارگاہ میں اگر قبول کروانا ہے تو ان ہستیوں کا تذکرہ کرو جنہیں بچپن میں خدمات کا شرف حاصل ہے. تمہاری محافل کو کئی قبولیت کی منازل جو ہیں وہ حاصل اچھا ڈاکٹر صاحب, حضرت ثویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا پہلے اور مبارکباد بھی دی, انہوں نے سیدنا امیر حمزہ کو بھی پلایا دودھ. جی بالکل, رضائی بھائی بھی تھے, عمر کا بھی زیادہ فرق نہیں تھا ظاہری طور پر, بچپن کے دوست بھی. جی ہاں غازی صاحب, مجھے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خواتین کو ہمیشہ پورے اہتمام سے یاد کیا اور ان کی ایک ایک ادا اور ایک ایک خدمت کا ذکر کیا. ایک تو حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور ایک حضرت فاطمہ بنت اسد ہے. اگلا عجیب و غریب بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد کی قبر کھودنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن افراد کو حکم دیا ان میں ایک حضرت عمر فاروق ہے. اللہ. اور آپ کی جسد اطہر کو جب سپرد لحد کرنے کی باری آئی تو ایک آپ خود ہیں اور ایک حضرت ابوبکر صدیق ہیں. اللہ اکبر, خلفائے راشدین کا اس سعادت میں رحمہ. میں نے کہا قرآن نے تو فیصلہ کر دیا ہے اور قرآن کی بات قیامت تک غلط ہو ہی نہیں سکتی. قرآن نے کہا رحماء بینہم,
تو کوئی لاکھ کوشش کرے یہ قرآن کے حکم کو، اس کا مطلب وہ قرآن کو نہیں مان رہا صحیح طور پہ. جی صحیح ہے. قرآن پہ اس کا ایمان متزلزل ہے اگر وہ رحماء بینہم کو نہیں مانتا. اللہ نے قیامت تک کے فیصلہ کر دی. بے شک رسول اللہ کے صحابہ رحماء بینہم. جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک محبت کو حضرت ابو طالب کی ایک محبت کے تابع بھی فرمایا. اچھا. آپ نے حضرت عقیل بن ابو طالب کو کہا کہ میں 2 حوالوں سے تم سے محبت کرتا ہوں. ایک تو میری طبی محبت جو تم سے ہے، اور ایک اس محبت کے طفیل جو میرے چچا کو تم سے تھی. واہ واہ واہ. حضور مطلب یہ کوئی معمولی چیزیں تھوڑی ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت جعفر مطلب اچھا، حضرت ابو طالب کے 4 صاحبزادے ہیں اور چاروں میں 10-10 سال کا فاصلہ ہے. اچھا اچھا 10 سال یعنی طالب سے عقیل 10 سال چھوٹے ہیں، ان سے جعفر 10 سال چھوٹے ہیں، ان سے حضرت امیر المومنین 10 سال چھوٹے ہیں. اچھا پھر یہ وہ خاندان ہے سارا جو حضرت علی کے قریبی رشتہ دار ہیں، آپ کے گھرانے کے، آپ کے بہن اور آپ کے بھائی سارے، جن کی خدمات اسلام کے لیے اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بہت منفرد ہے، بے حد و حساب منفرد ہے. حضرت ام ہانی جن کا ہم ذکر کر رہے تھے، حضرت علی کی ہمشیرہ، آپ نے فتح مکہ کے موقع پر اپنے شوہر کے قبیلے کے 2 افراد کو پناہ دے دی. حضرت علی تلوار لے کر اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے کہ نہیں یہ واجب القتل افراد ہیں. آپ نے فرمایا رک جائیے، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کریں. تو حضرت ام ہانی گئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرما رہے تھے، آپ نکلے تو آپ نے فرمایا مرحبا ام ہانی. اب مرحبا کا لفظ ہی ایسا تھا جس میں اللہ کے محبوب کے منہ سے نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے. سبحان اللہ. تو آپ نے عرض کی ساری معاملہ، تو آپ نے فرمایا جس کو ام ہانی نے پناہ دی ہے اس کو محمد اور رسول اللہ نے پناہ دی. واہ واہ واہ. ان کی پناہ کو اپنی پناہ کی پناہ. تو یہ جو شان رسالت کا ایک جزو اعظم ہے، کرم اور احسان. اچھا ان کے گھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آرام کرنے کے لیے بھی تشریف لے جاتے تھے اکثر. بالکل بالکل. اور انہی کے گھر سے پھر سفر شروع ہوا لامکان کا. بالکل. سیاح لامکان روانہ ہو رہے ہیں. کاش میرے پاس شیخ القرآن علامہ عبدالعزادی کی زبان ہوتی. میں سن رہا تھا ان کا خطبہ جامعہ نظامیہ میں، معراج شریف پہ وہ بیان تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وہ براق پہ گئے تو سب لوگ ادھر دیکھنے لگے. کیا بات ہے. صلاۃ الضحیٰ چاشت جو ہے نا جی، چاشت کے نفل، اس کی روایت بھی حضرت ام ہانی سے. حضرت شیخ محقق نے مدارج النبوت میں نقل فرمایا کہ حضور علیہ السلام نے ان کے گھر صلاۃ الضحیٰ جو ہے وہ نماز ادا فرمائی. ایک خوبصورت شعر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. یہ وقت لا آف نیچر کے مطابق وقت کے بارے میں یہ کہا بھی جاتا ہے، حقیقت بھی یہی ہے کہ وقت رکتا نہیں، وقت تھمتا نہیں. شب معراج کی طرف آپ نے ذکر کیا تو اس کے حوالہ سے یہ عرض ہے، ام ہانی کے در کی کنڈی سے، ام ہانی کے در کی کنڈی سے وقت کو ایک شب بندھے دیکھا. وقت کو ایک شب بندھے دیکھا. بندھا ہوا. وقت کو ایک شب بندھے دیکھا. آئے ہائے زمانہ ہو گیا گزرا تھا کوئی بزم انجم سے، غبار راہ روشن ہے شکل کہکشاں اب بھی. احسان دانش ہے. آپ کا بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ کا بھی، اور پیش کی صغیر آپ کا شکریہ. ناظرین کرام، ہم ہر روز اپنے سامعین ناظرین سے سوال پوچھتے ہیں، جو صحیح جواب دیں ان کو کسان آئل کی جانب سے گفٹ پیش کیا جاتا ہے. آج کا سوال، سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی والدہ ماجدہ کا کیا نام تھا؟ گزشتہ سوال کا جواب سیدنا امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت پاک 195 ہجری میں ہوئی تھی. خوش نصیب حضرات جنہوں نے سب سے پہلے جواب دیے، صوبیہ رضوان قادری لاہور، سید محمد شعیب پشاور، محمد وقاص قصور، رفاقت رسول جڑاوالا، محمد انمول رضا اچ شریف، محمد اویس ملتان، محمد ابوبکر نارووال، عطیہ بطول سیالکوٹ، محمد عثمان حیدر جھنگ، آمنہ بی بی فیصل آباد، سارج ضیاء گوجرا، مرضیہ فاطمہ اچ شریف. کتاب الشفاء سے نسخہ ہے جی، اہل و عیال کی حفاظت کا عمل. جو شخص سفر پر روانہ ہونے لگے تو سب گھر والوں کو ایک جگہ جمع کر کے اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک یا رقیبو 7 بار پڑھ کر سب پر دم کرے تو اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے گا. شرط یہ اول و آخر 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا وہ ضرور پڑھیں. سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، مجھے اس شخص پر بڑا تعجب ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ سے بخشش کی امید تو رکھتا ہے لیکن اپنے ماتحتوں پر رحم نہیں کرتا.
آج کے روزنامہ 92 میں سیدنا امیر المومنین سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کی خاندانی عظمت کے حوالے سے بہت زبردست مضمون ہے. اپنے بچوں کو اور اپنے گھروں میں سب کو یہ مضمون پڑھائیں. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے. اور میں بار بار کہتا ہوں کہ بھائی بزرگوں کو مانو، ان کا احترام کرو، اپنے پیروں کا، اپنے استادوں کا، اپنے شیوخ کا ضرور احترام کرو، لیکن غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری صرف اور صرف سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. نعرے کے لیے تیار ہو جائیے تاکہ اس کے بعد پھر ہم صغیر نقشبندی سے منقبت سن سکیں. یہ نعرہ اہل پاکستان ہی نہیں، اہل ایمان، اہل دین جتنے ہیں وہ جب یہ نعرہ سنتے ہیں تو ان کے قلوب خوش ہوتے ہیں. تیار ہو جائیں میرے مہمان، سامعین، ناظرین، مل کے زوردار نعرہ لگانا ہے. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی صغیر. ہے وقار خاندان ہاشمی مولا علی، ہے وقار خاندان ہاشمی مولا علی، ہے ابو طالب کے گھر کی روشنی